مختصراً حمد ثنا کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین اسلام کے اندر اگر کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے جو اسلام میں سے نہیں ہو، نہ ربط قرآن میں ہو نہ رسول کے فرمان میں موجود ہو، اور ایسی چیز کو کوئی ایجاد کرتا ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ محترم حضرات، آج جس عنوان کے تحت میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے شر میں خیر اور خیر میں شر۔ اللہ رب العالمین سورہ فتح کے اندر پہلی آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ یہ خوشخبری اللہ رب العالمین اس وقت دی جب کہ صحابہ کرام غمگین تھے، غم زدہ تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے اعلان کیا۔ اعلان کرنے کے بعد تقریباً 1400، دوسری روایت میں ہے 1500 لوگ جمع ہوئے، صحابہ کرام اتنے جمع ہو گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ اور مدینہ سے نکل پڑے، ابھی راستے میں ہی تھے، حدیبیہ کی جگہ پر پہنچ چکے تھے، اور پہنچنے کے بعد کفار مشرکین کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400-1500 لوگوں کو لے کر کے ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ کفار مشرکین بھی تیار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مکہ جائیں، اور جانے کے بعد لوگوں کو اطلاع کر دیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے جگہ پر کسی اور کو بھیج دے، اگر کفار مشرکین ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے تو کوئی میرا بچانے والا نہیں ہوگا مکہ کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ کے مشورے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجے۔ جو ہی کفار مشرکین نے دیکھا
تو استقبال کیے اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لے کر خانہ کعبہ گئے، اور جانے کے بعد پھر دونوں میں گفتگو شروع ہوئی، یہاں تک کفار مشرکین نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ طواف کر لیں، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، مجھے چاہے پوری سال رہنا پڑے لیکن پھر بھی میں طواف نہیں کروں گا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔ جانے کے بعد لوگوں سے بات چیت ہوئی، دونوں طرف سے لوگ تیار تھے۔ اسی درمیان میں لوگوں کو رائے ہوئی کہ بیٹھ کر مشورہ کر لیا جائے۔ کفار مشرکین کی طرف سے لوگ آئے اور آنے کے بعد گفتگو شروع ہوئی۔ اسی درمیان میں ابو جندل رضی اللہ عنہ جو مکہ کے اندر تھے، کفار مشرکین کے ستائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ دونوں پیروں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھی، اسی درمیان کسی طرح سے گرتے بجڑتے ہوئے حدیبیہ پہنچ گئے۔ اور پہنچنے کے بعد جو صلح کی بات ہو رہی تھی اس میں ابو جندل رضی اللہ عنہ کے باپ موجود تھے، سہیل موجود تھے۔ وہ کافی کفار مشرکین کی طرف سے آئے ہوئے تھے تاکہ کسی طرح سے مصلحتاً کر لیا جائے، صلح کر لیا جائے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی شرط کفار مشرکین نے یہ رکھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آ کر آپ عمرہ کریں، پہلی شرط۔ دوسری شرط کفار مشرکین نے دوسری شرط جو رکھی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان 10 سال کا یہ معاہدہ ہے کہ جنگ نہیں کریں گے، یعنی ہم نہیں لڑیں گے۔ تیسری شرط کفار مشرکین نے جو رکھے وہ تیسرا شرط یہ ہے کہ آپ جس سے چاہیں، چاہے وہ مکہ کے رہنے والے ہو یا مدینے والے ہو، آپ جس سے چاہیں اس سے معاہدہ کریں، یعنی شرط کرے اپنے ساتھ رہنے کے لیے۔ اور مکہ والے بھی جس کے ساتھ چاہے اسے اپنے ساتھ رکھے، یعنی معاہدہ یہ لکھا گیا، اس پہ کوئی دباؤ نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط کفار مشرکین نے جو رکھی وہ یہ ہے کہ جو مدینہ سے مسلمان، مکہ سے جو مسلمان مدینہ چلا جائے ہجرت کر کے، آپ کو اس کو واپس کر دینا ہے، اور جو مدینہ سے مکہ آ جائے وہ میں واپس نہیں کروں گا۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ یہ شرط طے ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، پریشانی عالم میں ہیں۔ یہ شرط دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پاس آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہیں دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شرطیں لکھی گئی ہیں سب کے سب ہمارے خلاف ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ، سارے کے سارے خلاف ہیں۔ اسی درمیان یہ آیت نازل بھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ اے عمر، اللہ رب العالمین ہمیں فتح نصیب کرنے والے ہیں، یہ فتح ہے ہمارے لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس میں ظاہری ہماری شکست ہے،
ہم اس میں شکست دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فتح مبین سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اور واقعتاً جو چاروں جو شرطیں رکھی گئی، ان میں مسلمانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ رہا۔ پہلا شرط جو کفار مشرکین نے رکھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آ کر اب عمرہ کریں۔ حقیقت میں ظاہری دیکھا جائے تو مسلمانوں کی شکست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو معاہدہ لکھا گیا، اس میں شکست ہی نظر آ رہا۔ لیکن جیسے میں نے ابھی کہا کہ شر میں خیر اور خیر میں شر ہے۔ اب اس معاہدہ کے اندر دیکھیں کہ جو شرط رکھی گئی اس میں بہت بڑی فائدہ ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے، کفار مشرکین نے اس سے پہلے اسلام کو دین نہیں مانتے تھے۔ اسلام جو اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار مشرکین کے درمیان بھیجا، وہ نہیں مانتے تھے، لیکن اس شرط میں وہ اقرار کر رہے ہیں کہ اس سال نہیں بلکہ آئندہ سال آ کر آپ حج عمرہ کریں، یہ اقرار کر رہے ہیں۔ اور کفار مشرکین یعنی وہ یہ اقرار کر رہے ہیں اس شرط کے اندر کہ آپ کا بھی ایک دین ہے اور آپ کا بھی یہ حق ہے کہ آپ عمرہ، حج، طواف وغیرہ سب کر سکتے ہیں۔ راستہ ایک کھل گیا۔ حالانکہ ظاہری دیکھا جائے تو شکست ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس میں خیر رکھ دے، کسی کے طاقت نہیں کہ اس میں شر ہو سکتا ہے۔ اس میں خیر ہی خیر۔ صحابہ کرام کے متعلق خوشخبری اس لیے اللہ رب العالمین نے فتح مبین سے کر دی۔ دوسری شرط، جو کفار مشرکین نے رکھی، اور تیسری شرط، چوتھی شرط، تو میں چوتھی شرط کی طرف رہنمائی کروں گا وقت کے لحاظ سے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جو بھی مکہ میں لوگ مسلمان ہو کر مدینہ چلے جائیں گے، وہ آپ کو واپس کرنا ہے، اور جو مدینہ سے مکہ چلے آئیں گے وہ اس کو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی شرط ہے، اور واقعاً شکست ہی شکست نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہاں بھی خیر ہے، یہاں بھی اسلام کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ جس وقت صلح کی جا رہی تھی، لکھی جا رہی تھی شرط، اس وقت سہیل کے بیٹا ابو جندل جو اسلام لائے تھے اور کسی طرح گرتے بجٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ابھی لکھی نہیں گئی، زبانی بات چیتیں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہیل سے، یہ آپ کے بیٹا ہے، پریشانی عالم ہے، اسے مدینہ جانے دیا جائے۔ سہیل نے کہا نہیں، ابھی لکھی نہیں گئی اور آپ مخالفت کرنا شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ابو جندل رضی اللہ عنہ کو ان کے باپ کے حوالہ کر دیے، اور وہ مکہ چلے آئے۔ اندازہ کیجیے ایک مسلمان ہو کر کے، اور وہ اس عالم میں پہنچا تھا کہ پورے بدن میں لالے پڑے ہوئے تھے۔ کفار مشرکین نے اتنا ستایا تھا، اتنا پیٹا تھا، پورے بدن کے اندر کہیں جگہ باقی نہیں تھا کہ اسے ضرب لگایا جائے، مارا جائے۔ ایسی حالات ابو جندل رضی اللہ عنہ حدیبیہ کے موقع پر جہاں صلح کی باتیں ہو رہی تھی وہاں پہنچے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اسے واپس کر دیا۔
کچھ دنوں کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ کفار مشرکین کو معلوم ہوئی تو فوراً کفار مشرکین نے 2 شخص کو بھیجے مدینہ کے اندر۔ کہاں بھیج رہے؟ مدینہ کے اندر 2 شخص کو بھیجے، اسے گرفتار کر کے لے آیا جائے، اس لیے شرط لکھی ہوئی ہے۔ 2 شخص آئے، ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ شرط کے مطابق ابو بصیر جو آیا مجھے حوالہ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان دونوں کا حوالہ کر دیے۔ آج نہ جانے کتنے شرط ہم اپنے زبان سے کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن چند گھڑی، چند منٹوں میں، چند دنوں کے بعد اپنے شرط کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کتنا ایمان مضبوط ہے کہ شرط کے مطابق ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو پھر مکہ واپس بھیج رہے ہیں کہ آپ واپس جائیں، اس لیے جو شرط لکھی گئی ہے شرط کے یہ خلاف ہے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو اسے حوالہ کر دیا اور وہ دونوں لے کر چل دیے۔ راستے میں جا کر ایک جگہ پڑاؤ ڈالے اور ڈالنے کے بعد کہا کچھ کھجور وغیرہ کھا پی لی جائے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے وہ بھی بیٹھ گئے، ان دونوں کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کی تلوار بڑا عمدہ ہے، چمکدار ہے، آپ کی تلواریں چمک رہی ہے، اس تلوار سے تو آپ بہترین کاٹ مار کر سکتے ہیں۔ ان دونوں نے پھولوں نہ سمائے، کہا میری تلوار مت پوچھو، ایسی میری تلوار ہے کہ جس محفل میں یہ تلوار چلتی ہے اسے صفایا کر دیتی ہے۔ کہا تھوڑا دیکھنے تو دیجیے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ اس تلوار کو لے لیے اور لینے کے بعد الٹا پلٹا دیکھ رہے تھے کہ تلوار چمک رہی ہے، لیکن اسی درمیان وہ سوچ رہے تھے کہ اس تلوار کو کیسے چلایا جائے۔ ایک ساتھی کے اوپر تلوار چلائی، اس کی گردن اڑا دیا۔ جو آئے تھے مکہ سے لینے کے لیے، گردن اڑی، 2 ساتھی وہاں سے فرار ہو گئے۔ ان کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی اس کے ساتھ ابو بصیر رضی اللہ سے مقابلہ کریں، بلکہ وہ مکہ جانے کے بجائے مدینہ چلے آئے۔ مسجد نبی پہنچتے ہیں، بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے بصیر رضی اللہ عنہ دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جو ہی مسجد نبی میں داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے کہ اللہ کے رسول مجھے جان بچا دیجیے۔ بتایا کیا بات ہے کہ آپ کے ساتھی ابو بصیر میرے ساتھی کو قتل کر دیا اور میرے جان پر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے کہا کہ یہ شرط کے خلاف ہیں اور تیری ماں نے تجھے بہادر جنا ہے، تیری ماں نے تجھے بہادر جنا ہے اور یہ شرط کے خلاف ہے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ سوچا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے کر دیں گے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد سارے سمندر کے کنارے چلے آئے، تنہا اکیلا، اور وہاں پڑاؤ ڈال دیے۔ اس کے شرط کے مطابق مدینہ میں نہیں رہ سکتے۔ وہاں آئے، کچھ دن تک رہے اور مکہ میں جو بھی مسلمان ہوتے تھے جس کے اوپر کفار مشرکین ٹوٹ پڑتے، ستائے جا رہے تھے، وہ سب کے سب دھیرے دھیرے جا کر کے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ اس میں ابو زندر رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ بھی جا کے شامل ہو گئے اور تقریباً ایک جماعت تیار ہو گئی سمندر کے کنارے میں۔ اور جماعت تیار ہو جانے کے بعد وہیں تک وہ رکا نہیں، ایمان کے اندر اس کے جذبات اور اس کی ایمان کے پختگی آپ دیکھیں۔ جب ایک جماعت تیار ہو گئی تو کفار مشرکین مکہ کے قریش اسی راستے سے ملک کے سامنے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب ان لوگوں نے جو بھی کفار مشرکین قریش مکہ تجارت کے لیے اس راستے سے جاتے تھے، اب اس کے اوپر یہ لوگ ٹوٹ پڑے، جو بھی جاتے تھے ان کے سارے مال و دولت سارے کو چھین لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کفار مشرکین مکہ کے لوگ پریشان ہو گئے
تباہ ہو گئے۔ آخر کار کفار مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجی کہ آپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہے برائے کرم اس معاہدہ کو آپ توڑ دیں اور چوتھی یہ شرط ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے مکہ فتح کو امید، اور سب ختم ہوئی۔ ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاری شروع کر دیے مکہ فتح کرنے کی، اور تقریباً 2 سال کے درمیان یہ 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، کفار مشرکین عمرہ نہیں کرنے دیے، لیکن 2 برس کے بعد فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل جماعت لے کر مکہ کے اندر داخل ہوئے اور فتح ہوئی اور حج عمرہ سارے چیز کیے۔ اس لیے میں نے کہا شر میں خیر اور خیر میں شر ہے، اس لیے اللہ رب العالمین جانتا ہے کہاں کس کے ذریعے سے بھلائی پہنچے گی۔ آپ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے کچھ لوگ اس بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی بارش سے کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ راستے میں چلنے کے بعد ان کے لیے پھسلن پیدا ہو جاتا ہے۔ بارش وہی ہے لیکن کسی کو فائدہ ہو رہا ہے کسی کو نقصان ہو رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ایک انجام ہے۔ کہاں اللہ رب العالمین چاہے کہ شر میں خیر بدل دے، یعنی آپ پریشانی عالم میں ہو سکے، اس پریشانی عالم میں رہنے کے بعد آپ کے لیے اس میں کوئی آپ کے لیے بھلائی ہو، وہ راستہ اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے، بشرطے ہمارے ایمان مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھے کفار مشرکین نے کیسی کیسی شرطیں رکھی ہے، 4 شرط چاروں کے چاروں مسلمانوں کے خلاف، لیکن چاروں شرطوں کے درمیان مسلمانوں کے فائدہ ہی فائدہ ثابت ہوا۔ اس میں بہت سارے معجزات بھی شامل ہیں صلح حدیبیہ کے اندر، اس کی طرف چھوڑ کر میں نے صرف اس تاریخ کو دکھایا۔ اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو ہم چاہ رہے ہیں اس کے اندر بھلائی ہے یا نہیں، ہمیں ایمان رب کے اوپر رکھنی چاہیے اور اس کام کو انجام دینی چاہیے کہ اس میں اللہ خیر کر سکتا ہے۔ ظاہری کچھ ہوتا ہے، باطنی کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم ظاہری پر جاتے ہیں اور باطنی اس کے اسباب کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھیے کس طریقے سے کفار مشرکین کو شکست دی اور مکہ فتح بھی ہو گیا، اور جو مدینے کے اندر بنو نذیر تھے وہ ایک طاقتور، حالانکہ مدینے کے اندر 3 گروہ تھے، اس میں بنو نذیر بالکل طاقتور تھے، اتنی طاقتور کو اس کے اوپر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنی طاقتور تھے، جس کا تذکرہ سورہ حشر کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ کوئی لڑنے کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اتنے وہ گھمنڈ اور غرور میں تھے۔ لیکن سورہ حشر کو ہم مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بنو نذیر کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے ذریعے سے اسے گھیرا بندی کیے، یہاں تک اپنے قلعے کو چھوڑ کر اسے بھاگنا پڑا اور خیبر چلے گئے، اور وہاں بھی وہ ٹیک نہیں پائے۔ دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ خیبر سے بھی بھاگ کر ملک شام کی طرف چلے گئے، اس لیے وہاں بھی وہ ٹک نہیں پائے، وہاں سے بھی اسے جلا وطن کیا گیا۔ تو ہمیں اپنے طاقت اور قوت میں غرور میں نہیں آنی چاہیے کہ ہمارے اندر طاقت قوت ہے، یہ کب نس نابود اللہ رب العالمین کر دے گا اس کو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، بشرطے ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنی چاہیے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہوں بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہوں بار اللہ تمام مسلمانوں کو جو پریشانیاں عالم میں ہیں، اے اللہ تو اپنے رحم کرم اس پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔